حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے معنی آتے ہیں حرمت والا، عظمت والا، برکت والا۔ حرمت کا معنی، محرم کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال اور لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ جن 4 مہینے کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوا کرتا تھا، اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی عوام کے اندر عجیب قسم کی بدعات و خرافات جنم لے لیتی ہیں، اور اس مہینے کے آتے ہی لوگ جزا فضا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس مہینے کو غم کا مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ، دیگر تقاریب، ان تمام کو منعقد کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، یا کم از کم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کسی قسم کی کوئی اصل باقی نہیں ہے، کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینہ ہے، اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ شوق سے شادی بیاہ اور دیگر تمام تقریبات منعقد کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً اس مہینے کے اندر نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان سے بے پناہ ہمسد کی محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر تعزیہ بنا کر کے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور ڈھول تاشے بجائے جائیں، شراب و کباب کے نشے کے اندر آ کر کے لوگ ایک دوسرے پر لڑائی اور مار پیٹ کریں، گالیاں بولیں، ڈی جے بجائیں، ڈھولک بجائیں، اور شریعت میں جتنی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، وہ ساری چیزیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلمان کر گزرے۔ شریعت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر تعزیہ داری، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈھول، گاجے، باجے، تاشے، ناچ، رنگریلیاں، ان سب کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر کرنے کے کیا کام ہیں؟ کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک نیا سال مہیا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا، اور عاشورہ کے دن دیگر اقوام بھی روزہ رکھا کرتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قوم سے مشابہت نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ ہم 9 یا 10 کو روزہ رکھ لیں، 9 10 کو یا 10 11 کو، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اور دیگر قوم سے مشابہت نہ ہو، اس کی بنیاد پر ایک روزہ پہلے ملا لیں یا ایک روزہ بعد میں ملا لیں۔ اب بھلا بتائیے، جب عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو پھر اس دن سبیل لگانا، پانی پلانا، شربت پلانا، شیرنی اور مٹھائی اور قورمے تقسیم کرنا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کہاں تک اس کی گنجائش ہوگی؟ محترم سامعین کرام، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر کے ہم جس علاقے میں ہیں اس میں، کہ محرم کے مہینے میں ہمارے گھروں میں جھاڑو نہیں لگنی چاہیے، یا اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر مچھلیاں نہیں پکنی چاہیے، یا اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، عقیقہ مسنونہ نہیں ہونی چاہیے، ختنہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب بالکل بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جس طرح آپ 354 دن میں 12 مہینے کے اندر آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، عقیقہ مسنونہ کر سکتے ہیں، ختنہ کر سکتے ہیں، دیگر تقاریب منعقد کر سکتے ہیں، اور پورے سال کے اندر کھانے پینے کی کسی قسم کی کوئی پابندیاں شریعت کے اندر دن کے اعتبار سے نہیں ہیں، اس طرح محرم الحرام کے مہینے بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں،
دیگر تقاریب بھی منعقد کر سکتے ہیں، ختنہ مسنونہ بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ مسنونہ بھی کر سکتے ہیں، اور مچھلیاں دودھ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے دو اصول ہیں، حلال اور حرام۔ جو حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دن سے اس کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا جو حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، کسی دن یا مہینے یا ہفتے کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو اسلامی تاریخ پڑھنی چاہیے، اور خاص کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، اس سے جو ہمیں سبق لینی چاہیے کہ ہمارے اندر جواں مردی ہو، ہمارے اندر جرأت ہو، ہمارے اندر طاقت ہو، ہمارے اندر قوت ہو، ہمارے اندر حق کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا حوصلہ ہو، اور ہم حق کی خاطر جام شہادت نوش فرما لیں، لیکن باطل کے سامنے سر نگو نہ ہوں، باطل کے سے ہم کبھی خوف نہ کھائیں، باطل سے ہم کبھی نہ گھبرائیں، ہم اپنی جان آفری کو سپرد کر دیں، لیکن اللہ کے لیے کسی غیر اللہ کے سامنے ہم ہرگز نہ جھکیں۔ یہ چیزیں پیغام دیتی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہمیں غیروں کی طرح، بدماشوں کی طرح، اوباشوں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ناچنے گانے کودنے پھاندنے، اور نہ جانے کس قسم کی بدعات و خرافات کرنے والوں سے اجتناب کرنی چاہیے، اور اس سے حد درجہ بچنی چاہیے، ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس سے تکلیف پہنچے گی، اور پھر نہ جانے کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہم سے ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، عاشق رسول کے نام پر اتنی ساری بدعات و خرافات انجام دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو، محرم الحرام کے اندر تمام بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔